آج ہم زنا بعد احسان کے مزید شرطیں دیکھتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مجرم آزاد ہو۔ اس شرط پر سب کا اتفاق ہے کیونکہ قرآن خود اشارہ کرتا ہے کہ غلام کو رجم کی سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ بات میں نے تفصیلاً بتائی تھی کہ لونڈی اگر نکاح کے بعد زنا کی مرتکب ہو تو اسے غیر شادی شدہ آزاد عورت کی بنسبت آدھی سزا دینی ہوگی۔ فقہ نے تسلیم کیا کہ قرآن کا یہی قانون غلام پہ بھی نافذ ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجرم باقاعدہ شادی شدہ ہو۔ یہ شرط بھی متفق علیہ ہے اور اس شرط کی روح سے کوئی ایسا شخص جو ملک یمین کی بنا پر تمتع کر چکا ہو یا جس کا نکاح کسی فاسد طریقے سے ہوا ہو شادی شدہ قرار نہیں دیا جائے گا۔ یعنی اس سے اگر زنے کا صدور ہوتا ہے تو اس کو رجم کی نہیں بلکہ کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا محض نکاح ہی نہ ہوا ہو بلکہ نکاح کے بعد خلوت سیاہ بھی ہو چکی ہو۔ صرف عقد نکاح کسی مرد کو محسن یا عورت کو محسنہ نہیں بنا دیتا کہ زنا کے ارتکاب کی صورت میں اس کو رجم کر دیا جائے۔ اس شرط پر بھی اکثر فقہ متفق ہے۔ اسی طرح جیسے کہ میں نے پہلے بھی بات کی، ابو امام حنیفہ بھی اور اس میں متفق ہے، اور امام محمد اس میں اتنا اضافہ کرتے ہیں کہ ایک مرد یا ایک عورت کو محسن صرف اس صورت میں قرار دیا جائے گا جبکہ نکاح اور خلوت سیاح کے وقت زوجین آزاد بالغ اور عاقل ہوں۔ اس مزید شرط سے جو فرق واقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک مرد کا نکاح ایسی عورت سے ہوا ہو جو لونڈی ہو یا نابالغ ہو یا مجنون ہو تو ایسی حالت میں اپنی بیوی سے وہ اپنی شہوت پوری اس طرح نہیں کر سکتا تو پھر وہ خدا نخواستہ زنا کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو رجم مرتکب زنا کی صورت میں یہ رجم کا مستقیم ایسی صورت میں مستحق نہیں ہوگا۔ یہ معاملہ عورت کا بھی ہے کہ اگر اس کو اپنے نابالغ یا مجنون یا غلام شوہر سے اس کا جو ہے شہوت پوری نہیں ہوتی پھر بھی وہ زنا کی مرتکب ہو جاتی ہے تو رجم کی مستحق نہ ہوگی۔ غور کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی معقول اضافہ ہے جو دونوں بزرگوں نے اس میں کیا ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ مجرم مسلمان ہو۔ اس میں فقہ کے درمیان اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام ابو یوسف اور امام احمد اس کو نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک ذمی بھی اگر زنا بعد احسان کا مرتکب ہوگا تو رجم کیا جائے گا، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام مالک اس امر پر متفق ہے کہ زنا بعد احسان کی سزا رجم صرف مسلمان کے لیے۔ اس کی دلیل میں سب سے زیادہ معقول اور وزنی دلیل یہ ہے کہ ایک آدمی کو سنگساری جیسی خوفناک سزا دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکمل احسان کی صورت میں ہو اور پھر بھی زنا کے مرتکب سے باز نہ آئے۔ احسان کا مطلب جیسے کہ میں نے پہلے لیکچر میں بتایا تھا اخلاقی خلاف بندی ہے اور اس کی تکمیل میں نے کافی تفصیل سے آپ کو بتائی تھی، وہ لیکچر آپ سن لیں۔ اس کے باوجود اگر وہ زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر اس کو سنسار کیا جائے گا، لیکن اگر وہ ان تمام شرائط پہ پورا نہیں اترتا تو پھر اس کو سنسار کی سزا نہیں دی جائے گی۔ فعل زنا کے مرتکب کو مجرم قرار دینے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس نے اپنی آزاد مرضی سے یہ فعل کیا ہو۔ جبرن کراہتن سے اگر کسی شخص کو اس فعل کے ارتکاب پہ مجبور کیا گیا ہو تو وہ مجرم نہیں ہوگا، نہ سزا کا مستحق۔ اس معاملے پر شریعت کا صرف یہ عام قاعدہ ہی منطبق نہیں ہوتا کہ آدمی جبرن کرائے ہوئے کاموں کی ذمہ داری سے بری ہے، بلکہ آگے چل کر اسی سورہ میں خود قرآن ان عورتوں کو معافی کا اعلان کرتا ہے جن کو زنا پہ مجبور کیا گیا۔ نیز بہت سی احادیث میں تفصیل سے زنا بالجبر کی صورت میں صرف زانی جابر کو سزا دی جائے گی اور جس پر جبر کیا گیا اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ ترمذی اور ابو داؤد کی ایک روایت میں ایک عورت اندھیرے میں نماز کے لیے نکلی، راستے میں ایک شخص نے اس کو پکڑ لیا اور زبردستی اس کی عصمت داری کی تھی۔ اس کے شور مچانے پر لوگ آ گئے اور زانی پکڑا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کر دیا اور عورت کو چھوڑ دیا۔ بخاری کی روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک شخص نے ایک لڑکی سے زنا بالجبر کا ارتکاب کیا، آپ نے اسے کوڑے لگوائے اور لڑکی کو چھوڑ دیا۔ ان دلائل کی بنا پر عورت کے معاملے میں تو قانون متفق علیہ ہے، لیکن اختلاف اس امر میں ہوا کہ آیا مرد کے معاملے میں بھی جبرن یا کراہتن معتبر ہے یا نہیں۔ امام ابو یوسف، امام محمد، امام شافعی
رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مرد بھی اگر زنا کرنے پہ مجبور کیا جائے گا تو اسے معاف کیا جائے گا۔ پھر یاد رکھیں اسلامی قانون حکومت کے سوا کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ زانی اور زانیہ کے خلاف کارروائی کرے، اور عدالت کے سوا کسی کو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ وہ اس پر سزا دے۔ اس امر پر تمام امت کے فقہا کا اتفاق ہے۔ تو اس لیے زیر بحث حکم میں فجلدو، زنا کرنے والے کو کوڑے مارو کے مخاطب عوام نہیں بلکہ اسلامی حکومت کے حکام اور قاضی ہیں۔ البتہ غلام کے معاملے میں اختلاف ہے کہ اس پر اس کا آقا حد جاری کرنے کا مجاز ہے یا نہیں۔ مذہب حنفی کے تمام ائمہ اس پر متفق ہیں کہ اس کا مجاز نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو آپ کو بہت سے علماء کی مختلف رائے ملے گی، لیکن قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کہیں بھی اجازت نہیں ہے۔ پھر اسلامی قانون زنا کی سزا کو قانون مملکت کا ایک حصہ قرار دیتا ہے، اس لیے مملکت کی تمام رعایا پر یہ حکم جاری ہوگا، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ اس سے امام مالک کے سوا غالباً تمام ائمہ میں سے کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ رجم کی سزا غیر مسلموں پر بھی جاری ہوگی، اس پہ بھی کسی کا اختلاف نہیں پایا جاتا۔ پھر اسلامی قانون یہ لازم نہیں کرتا کہ اگر کوئی شخص اپنے جرم کا خود اقرار کرے یا جو لوگ کسی شخص کے جرم میں زنا پر مطلع ہوں وہ ضروری اس کی خبر حکام تک پہنچائیں۔ البتہ جب حکام اس پر مطلع ہو جائے، اسے اطلاع ہو جائے، تو پھر اس کے جرم کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص ان گندے کاموں میں سے کسی کا مرتکب ہو جائے تو اللہ کے ساتھ کے ڈالے ہوئے پردے میں چھپا رہے، لیکن اگر وہ ہمارے سامنے اپنا پردہ کھولے تو ہم اس پر کتاب اللہ کا قانون نافذ کر کے چھوڑیں گے۔ ابو داؤد میں بھی ہے کہ معاذ بن مالک اسلمی سے جب زنے کا جرم ہو گیا تو اس نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کیا، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جرم کا بیان کیا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجم کی سزا دی، اور دوسری طرف عزال سے فرمایا کہ تم اس کا پردہ ڈھانک دیتے تو تمہارے لیے زیادہ اچھا ہوتا۔ حدیث میں کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدود کو آپس ہی میں معاف کر دیا کرو، مگر جس حد یعنی جرم حد کا معاملہ مجھ تک پہنچ جائے گا تو پھر میرے پر واجب ہو جائے گا کہ میں اس کو سزا دوں۔ یعنی مختصر یہ ہے کہ اگر غلطی ہو گئی اور اللہ نے پردہ ڈھانپ لیا تو اللہ سے توبہ کر لیں اور وہیں اس معاملے کو صاف کر لیں، کیونکہ اس صحابی نے اپنے دوسرے صحابی سے ذکر کیا تو اس نے کہا اللہ کے نبی کو جا کے بتاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کا پردہ تھا، ڈھانپا ہوا تھا، اللہ نے ڈھانپا ہوا تھا تو آپ بھی ڈھانپ لیتے۔ بہرحال بڑی لمبی اس کی تفصیل ہے، میں مختصر اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ کو خواتین کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ یہ سارے قانون جو ان سے ہیں وہ مردوں ہی نے نافذ کرنے ہوتے ہیں، عدالتوں نے نافذ کرنے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اب تو یہ عام ہوتا جا رہا ہے، اللہ تعالی ہمارے ملک میں بھی شریعت کا نفاذ ہو جائے اور ہمارے ملک میں بھی یہ سزائیں نافذ ہوں، تاکہ زنا بالجبر اور ویسے بھی زنا اور ان تمام برائیوں سے ہمارا معاشرہ محفوظ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔